چبھتا ہوا چبھ گیا۔ رات کے 2 بجے کھراٹے کی نیند آپ لے رہے ہیں، اور اگر کسی رشتہ دار یا دوست احباب میں سے اللہ نہ کرے کسی کا انتقال ہو جائے اور 2 بجے آپ کے فون کی گھنٹی بجے اور آپ گہری نیند سے جاگ جائیں، صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ سب سے بڑا وصف اللہ کی سنت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل کرنے کے بعد، اس سنت کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کے بعد آپ محسوس کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں دنیا اور آخرت میں کیسی عطا فرماتا ہے۔ دنیا ہزار کہے سیدھے چلو گے تو روٹی بھی نہیں ملے گی، سیدھے چلو گے تو یہ بھی نہیں ہوگا، دنیا کو کہنے دو۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی، جو انسانیت کا سبق دیا، اس انسانیت کے سبق کو پڑھو، سیکھو اور اپنے وجود کے اندر اس کو زندہ کرنے کی کوشش کرو۔ ایک مسلمان کا مزاج ہمیشہ یہ ہونا چاہیے کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کسی کو اذیت نہ پہنچے، کسی کو اذیت نہ پہنچے، کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ جب آپ اپنے وجود کو ایسا بنا لیں گے اور یہ پہچان جب آپ کی بن جائے گی، تو یقین جانیے آپ کے اندر موجود اس انسانیت کے سب سے بڑے جوہر کی بنیاد پر اللہ دنیا اور آخرت میں سرخروی عطا فرمائے گا۔ آپ جانتے ہیں کیا ہماری پہچان تھی؟ اللہ اکبر، یہی انسانیت ہماری سب سے بڑی پہچان تھی، یہی انسانیت۔ 2 یہودی ایک راستے سے گزر رہے تھے، ایک بہت بڑا پتھر بیچ میں موجود تھا، دونوں نے آپس میں بات کی، یار اتنا بڑا پتھر پڑا ہوا ہے، ٹھوکر لگے گی تو انسان بچ نہیں سکے گا، الٹے منہ گرے گا اور موت کی آغوش میں چلا جائے گا، اتنا بڑا پتھر کسی کو نظر نہیں آیا، کسی نے ہٹایا نہیں ابھی تک۔ تو دوسرا یہودی جواب دیتا ہے، شاید یہاں سے کوئی محمد کا دیوانہ نہیں گزرا، اگر حضور کا کوئی دیوانہ گزرا ہوتا تو یہ پتھر بیچ میں نہیں ہوتا، وہ اس پتھر کو ضرور ہٹا دیتا۔ یہ ہماری پہچان تھی، یہ ہماری شناخت تھی، یہ ہماری آئیڈینٹی تھی، اور آج ہماری آئیڈینٹی کیا ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں، ہم انسانیت کا سبق بھول چکے ہیں، محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو فراموش کر چکے ہیں۔ ہمارے وجود سے اب تو نہ ماں باپ محفوظ ہیں، نہ بیوی بچے محفوظ ہیں، نہ پڑوسی محفوظ ہیں، نہ کوئی انسان محفوظ ہے۔ بدلو اپنی سوچ، بدلو اپنے افکار و نظریات، بدلو اپنے خیالات کو۔ بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے بڑا خراج عقیدت یہی تو ہے کہ ان کی تعلیمات پر عمل کر کے ان کے غلام ہونے کا ثبوت اس طریقے سے پیش کریں کہ دنیا دیکھ کر پکار اٹھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والا ایسا ہوا کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ ذرا دیکھیں، اللہ اکبر، بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا، ایک عابد تھا، اور ایک غار کے اندر عبادت کرتا تھا۔ اس غار تک پہنچنے کے لیے ایک ڈھلان تھی، لوگ جاتے تھے اس سے ملنے کے لیے۔ ایک دن اس کے ذہن میں خیال آیا کہ ڈھلان نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا، لوگوں کو تکلیف نہ ہوتی۔ اس دور کے نبی کی طرف اللہ کی طرف سے وحی آئی کہ میں نے تو اس کو اپنا مقرب بندہ بنا کے رکھا تھا، لیکن اب میری تخلیق کے اندر اس کو عیب نظر آنے لگ گیا، اسے کہہ دو کہ میں نے ولایت بھی چھین لی اور سارا مرتبہ چھین لیا۔ اس نبی سے جب اس کی ملاقات ہوئی، اس عابد کی، تو اس عابد سے اس دور کے نبی نے فرمایا کہ تمہاری ساری عبادتیں اللہ نے ضائع فرما دی اور ولایت کا تاج بھی چھین لیا۔ بس اتنا سننا تو وہ سجدے میں چلا گیا، اللہ کا شکر ادا کرنے لگا۔ اس نبی نے فرمایا کہ تعجب کی بات ہے، تیری ولایت سلب کر لی گئی اور تو سجدے میں چلا گیا، شکرانہ ادا کر رہا ہے۔ کہ اس بات پر شکرانہ ادا کر رہا ہوں کہ میرے مولا کی بارگاہ میں میرا ذکر، میرا نام مجھے سے گرے ہوئے کا۔ اور پھر اس نے جو کہا وہ سنیے آپ۔ اس عابد نے اس دور کے نبی سے عرض کیا کہ حضور، رب کا پیغام تو آپ نے مجھے پہنچا دیا، اب میرا پیغام بھی رب سے پہنچا دیجیے۔ میرا پیغام یہ ہے کہ اللہ مجھے اتنا بڑا جسم بنا عطا فرما دے، بہت بڑا، کہ میں تنہائی اگر جہنم میں ڈال دیا جاؤں نا تو پوری جہنم بھر جائے، پھر کسی اور کی گنجائش نہ رہے، اتنا بڑا میرا وجود بنا دیا جائے۔ اس لیے کہ جب میں خود اتنا بڑا جہنم میں سما جاؤں گا تو حضور تو کوئی بھی انسان جو ہے پھر جہنم میں نہیں جائے گا،
تو میں جہنم میں جانا تو پسند کرتا ہوں، لیکن کوئی دوسرا جہنم میں جائے میں یہ پسند نہیں کرتا، اور میرا مولا جانتا ہے کہ میں نے اللہ عز و جل کی کاریگری میں عیب نہیں، لوگوں کو آنے میں تکلیف ہوتی تھی، اس تکلیف کی وجہ سے میں نے کہا تھا غیر سے اسی وقت اپنے نبی پر وحی نازل ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ میرا بندہ ہو کر میرے بندوں کا اتنا بھلا چاہتا ہے، میں تو خالق ہوں، ہم نے اس کو دوبارہ ولایت بھی عطا کر دی، جس کے لیے یہ دعا کرے گا ہم اس کی دعا اس کے حق میں قبول کر لیں گے، اور یہ جس کا چاہے ہاتھ پکڑ کے جنت میں اپنے ساتھ لے کر کے چلا جائے۔ بھلا چاہو مخلوق کا، یہ انسانیت ہے، یہ انسانیت ہے۔ نکلو سیلفش کی وادیوں سے، نکلو خود غرضی کی زندگی سے، لوگوں کے کام آؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین انسان وہ ہے جس سے لوگوں کو نفع پہنچے۔ خود غرضی کی فکر نہ کرو، خود غرضی کے شکار مت ہو جاؤ، بھلا چاہو لوگوں کا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ مخلوق کا بھلا چاہے اور خدا اس کا بھلا نہ چاہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ یاد رکھیں اگر ہمارے وجود سے کسی مسلمان کو اذیت پہنچتی ہے تو یہ اذیت اور یہ تکلیف کتنی خطرناک ہے آپ جانتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اذى المسلم فقد اذانی ومن اذانی فقد اذى اللہ ومن اذى اللہ کان يدخلہ النار۔ جس نے کسی مسلمان کو اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی، اور جس نے مجھے اذیت پہنچائی اس نے اللہ کو اذیت پہنچائی، اور جس نے اللہ کو اذیت پہنچائی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ مت پہنچاؤ کسی کو اذیت، مت پہنچاؤ کسی کو تکلیف، اپنی ذات کو انسانیت کا علم بردار بناؤ۔ تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ جس کی زندگی سے انسانیت کے جلوے رونما ہوتے ہیں، دنیا کے دلوں میں اس کی محبت پیدا ہوتی ہے، دنیا کے دلوں میں اس کی عقیدت پیدا ہوتی ہے، دنیا کے دلوں کے اندر اللہ اس کا احترام پیدا کر دیتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ابھی تو میں اپنے موضوع کی اصل کی طرف نہیں آیا، ایک تمہیدی گفتگو کے طور پر کچھ باتیں میں نے پیش کی، بس ایک آخری بات عرض کرتا ہوں۔ حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ، ایک دو باتیں اور عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کو کسی نے دیکھا کہ جنت میں مزے لے رہے ہیں، جنتی ڈکلیئر کر دیے گئے، جنت کا مزہ مل گیا۔ تو جو چہیتے شاگرد نے خواب میں دیکھا حضرت امام غزالی کو جنت میں، تو پوچھنے لگا حضور اللہ نے آپ کو جنت عطا فرما دی، ذرا کس چیز کی بنیاد پر اللہ نے بخش دیا ہمیں بھی بتا دیں تاکہ ہم بھی وہ کریں۔ آپ تو قائم اللیل صائم النہار، قاری قرآن، فقہ کے تدوین کرنے والے، آپ کی دینی خدمات بے پناہ ہیں، یقیناً اس میں سے کوئی چیز ایسی ہو جس کی بنیاد پر اللہ نے آپ کو جنت عطا فرما دی تو ہم بھی اسے کریں۔ حضرت امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر، اس کی برکتیں اپنی جگہ پر، لیکن اللہ نے جس وجہ سے مجھے بخش دیا میں ذرا وہ وجہ تمہیں بتا دوں۔ اور پھر اس کے بعد حضرت امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں کتاب لکھ رہا تھا تو میں نے ایک مرتبہ اپنے قلم کو سیاہی میں ڈبویا، اینک میں، اور پھر اس قلم کو میں نے نکالا، نوکے قلم پر اینک لگی ہوئی تھی، ایک پیاسی مکھی آئی اور اس نے قلم کی نوک پر بیٹھ کر اینک چوسنا شروع کر دی، تو میں قلم کو پکڑے رہا، اس نے اینک چوس لیا، پورا اینک اس نے چوس لیا، پوری سیاہی اس نے چوس لی، پھر وہ اڑ گئی۔ تو میرے قریب نے مجھ سے سوال پوچھا کہ یہ بتا آخر مکھی سے تو تجھے کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں تھا، تو نے مکھی پر اتنی مہربانی کیوں کی اور اسے اینک چوسنے کیوں دیا؟ تو امام غزالی کہتے ہیں میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کیا مولا یہ ہے تو تیری مخلوق نا، اس کی پیاس مجھ سے نہیں دیکھی گئی، اور جب یہ اینک چوسنے آئی تو میں نے اس کو چوسنے دیا، جب وہ اچھی طریقے سے چوس کے اڑ گئی تو مجھے تھوڑی سی تسلی ہوئی، ندا آتی ہے میرے بندے تو میری کمزور مخلوق کا اتنا بھلا چاہ اور میں تجھے چھوڑ دوں، میں تجھے جنت عطا کرتا ہوں، زیادہ تیرا یہ عمل مجھے اتنا پسند آیا کہ اس کی وجہ سے میں تجھے جنت کا مزدہ عطا فرماتا ہوں۔ آپ کیا یہ انسانیت، یہ انسانیت ہمارے اندر کیا پوزیشن ہے؟ ہم کسی کے درد کو درد نہیں سمجھتے، کسی کے دکھ کو دکھ نہیں سمجھتے، کسی کی تکلیف کو تکلیف نہیں سمجھتے۔ ایک چبھتا ہوا جملہ میں آپ سے کہتا ہوں، ایک چبھتا ہوا جملہ،
رات کے 2 بجے کھراٹے کی نیند آپ لے رہے ہوں، اور اگر کسی رشتہ دار یا دوست احباب میں سے اللہ نہ کرے کسی کا انتقال ہو جائے اور 2 بجے آپ کے فون کی گھنٹی بجے اور آپ گہری نیند سے جاگ جائیں اور فون میں آپ کو کہا جائے معاف کرنا میں نے آپ کی نیند خراب کی، فلاں کا انتقال ہو گیا، تو آپ اس وقت تو کہیں ارے ایسا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور پھر بڑبڑاتے ہوئے کہیں گے اسے اسی وقت مرنا تھا، میری رات کی نیند خراب کر دی۔ یہ سچویشن ہے، یہ حالات ہو چکے ہیں۔ ہمیں کسی کے غم کا کوئی احساس نہیں رہ گیا، کسی کی تکلیف کا کوئی احساس نہیں رہ گیا، کسی کی فیلنگ کا کوئی احساس نہیں رہ گیا، اور یہ ساری دین ہے مغربی دنیا میں۔ اسلام سے جتنا فاصلہ بڑھتا جائے گا ہماری زندگی میں تاریکیاں بڑھتی چلی جائیں گی، ہماری زندگی کے اندر اندھیرا بڑھتا چلا جائے گا۔ مجھے اس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ مسند خلافت پر جب بیٹھے تھے، ایک رجسٹر تھا، آپ نے ہر کام کو بانٹا اور لکھا اس کے اندر یہ کام یہ کرے گا، یہ کام یہ کرے گا، یہ کام یہ کرے گا، یہ کام یہ کرے گا۔ ایک کام ایسا تھا، ایک مریضہ بیمار معذور عورت کے گھر کی صفائی اور اسے کھانا کھلانا، اس کے آگے کسی کا نام لکھا ہوا نہیں تھا۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے تو فاروق اعظم نے سوچا مجھے کوئی کام نہیں سونپا گیا، ذرا دیکھوں کوئی کام میرے لائق بھی۔ دیکھا تو یہ کام کے آگے نام لکھا ہوا نہیں تھا، تو سوچے چلو جانتا ہوں اس بڑھیا کو، یہ کام میں ہی انجام دے دوں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بڑھیا کے گھر پہنچے تو دیکھا وہ کھانا بھی کھا چکی ہے، گھر بھی صاف ہو چکا ہے۔ بڑھیا سے فاروق اعظم نے پوچھا کہ بتا مائی کون آیا تھا تجھے کھلا کر چلا گیا، صفائی کر کے چلا گیا؟ کہا ایک بندہ آتا ہے، میں تو آنکھوں سے معذور ہوں لیکن اسے میرا بڑا خیال ہے، وہ کافی عرصے سے میرے گھر کی صفائی بھی کر دیتا ہے اور مجھے کھانا بھی کھلا کے چلا جاتا ہے۔ فاروق اعظم کو تشویش ہوئی کون ہوگا یہ شخص، تو رات کو چھپ کر کے اس عورت کے گھر کے پاس رہتے ہیں کہ ذرا دیکھو کون آتا ہے۔ چہرے پہ رومال ڈالے ہوئے ایک شخص اس عورت کے گھر کی طرف بڑھتا ہے۔ فاروق اعظم نے کہا کون؟ وہ شخص جواب دیتا ہے ابو بکر۔ فاروق اعظم کے پیر کے نیچے سے زمین کھسک گئی، دیکھا تو پیر میں چپل بھی نہیں تھے صدیق اکبر کے۔ عرض کرنے لگے حضور آپ ہم سے کہہ دیتے ہم یہ کام انجام دیتے۔ فرماتے زمانے سے یہ خدمت کر رہا ہوں، سوچا یہ خلیفہ بننے کے بعد یہ خدمت کیوں چھوڑوں، یہ میری سعادت کی بات ہے۔ اچھا حضرت یہ بتائیے کہ آپ نے پیر میں جوتے کیوں نہیں پہنے؟ جواب سنیے آپ، کیا انسانیت حضور نے پیدا کر دی تھی۔ آپ نے پیر میں جوتے کیوں نہیں پہنے؟ ارشاد فرماتے رات کا سناٹا ہے، کہیں میرے جوتوں کی آڑ سے کسی کی نیند خراب نہ ہو جائے۔ آپ ذرا سوچو، یہ ہماری آئیڈینٹی تھی، یہ ہماری پہچان تھی، یہ ہماری شناخت تھی، جس کی وجہ سے لاکھوں میل مربع میل زمین اسلام کے پرچم سے لہرا رہی تھی۔ آج ہماری ساری تباہی اور بربادی کا سبب ہمارے اندر سے وہ انسانیت کا جوہر ختم ہو چکا ہے۔ ہم جس رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منانے آئے ہیں اور میلاد کی محفل منعقد کرتے ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر سب سے بڑا خراج عقیدت یہی ہے کہ ہم اس سبق کو یاد کریں اور اس مشن کو یاد کریں جس کے لیے اللہ عز و جل نے اپنے فرستادہ پیغمبر کو، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، اس دنیا میں بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال انسان بنانے میں لگائے اور 23 سال مسلمان بنانے میں لگائے۔ 40 سال۔ آج انسان تو نظر آتے ہیں، انسانیت نظر نہیں آتی۔ میں کبھی کبھی سفر کے اندر دیکھتا ہوں، فلائٹ پکڑنے کے لیے جب بس کے اندر بیٹھ کر کے جانا پڑتا ہے تو آج بھی کچھ لوگوں کے اندر انسانیت زندہ ہے، جو میری سفید داڑھی کے بال کو دیکھ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں تو اڑ جاتے ہیں، لیکن آج بھی کچھ ایسے لوگ نظر آتے ہیں جو بڑھاپے کا خیال نہیں کرتے۔ اور آپ کو بتاؤں اللہ اکبر، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کسی بوڑھے کی تعظیم کی اس نے اللہ کی تعظیم کی۔ آج بسوں کے اندر معذور کے لیے، ویل چیئر والوں کے لیے، ڈیزیبل کے لیے سیٹیں پہلے سے بلاک کر کے رکھی جاتی ہیں، کوئی احساس نہیں۔ ہم کچرا کہیں پھینک دیتے ہیں، تکلیف ہماری ذات سے۔ بند کرو یہ ساری چیزیں۔ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے مناؤ، اپنے آپ کو چینج کریں اور محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے غلام بن جائیں
کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جیسے کسی کو اذیت نہیں پہنچی، ان کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہم بھی کوشش کریں کہ ہماری ذات دوسروں کے لیے زحمت نہ بنے، تکلیف کی نہ بنے، بلکہ ہماری ذات بھی دوسروں کے لیے راحت کی